حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا، اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ جب صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے جو کسی کو افطار کروائے دودھ کے ایک گھونٹ سے، یا ایک کھجور سے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔